آج میں آپ کو سنانے والا ہوں ایک ایسے مندر کی کہانی جہاں ہزاروں پجاری، لاکھوں رکائس، ہزاروں ملازم ایک وقت بیک وقت تیار اس کے لوگ اپنی اس سے اتنی عقیدت رکھتے تھے کہ وہ اپنی بیٹیوں، کنواری بیٹیاں اس کی خدمت میں وقف کر دیتے تھے، جو ساری زندگی کنواری رہ کے اس کی خدمت کرتی۔ وہاں کے راجے مہاراجے سبھی اپنی زمینیں اس کے پہ وقف کرتے تھے۔ یہ اندھی عقیدت تھی۔ پھر تاریخ نے ایک موڑ لیا جس کو تاریخ ہمیں یاد رکھے گی۔ ایک دن ایک مسلمان سلطان وہاں پہنچا۔ یہ بات ہے 1026 عیسوی کی، جب سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کیا۔ یہ اس کا ہندوستان پہ 17واں حملہ تھا۔ اس نے 17 میں سے ہر حملے میں نئی فتوحات حاصل کی، لیکن یہ فتح اس کی سبھی فتوحات سے بڑی تھی، کیونکہ یہ سومناتھ کے مندر کی فتح تھی۔ یہ وہ سومناتھ تھا جسے ہندو عقیدت کا مرکز مانا جاتا تھا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو ہندو فوج نے بھرپور مزاحمت کی اور وہ ڈٹ گئے۔ سلطان نے لڑائی کا حکم دیا، لڑائی لڑی گئی، لاشیں گری، سب کچھ ہوا، لیکن ہمت نہ ہاری سلطان بالآخر مندر کے اندر داخل ہوا اور وہ اس عظیم بت کے سامنے کھڑا تھا جسے فتح مکہ کے موقع پر یہ کہہ کے فتح مکہ کے موقع پر منتقل کیا تھا، ہم اسے لینے آئیں گے واپس۔ مگر وہ تو نہ آ سکے، کافر تو نہ آ سکے، لیکن سلطان جو بنو ہاشم کے قبیلے سے تھا وہ اسے توڑنے ضرور آ گیا۔ سلطان کے اندر داخل ہوتے ہی ہندو پجاری اور ہندو عقیدت مندوں نے سلطان کو انعام و اکرام کی بارش کرنا شروع کر دی۔ انہیں سلطنتوں کی حکومت دی، انہیں مختلف چیزوں کے انہیں پیشکش کی۔ سلطان نے وزیروں مشیروں سے مشورہ کیا۔ وزیروں نے کہا یہ جو دولت آفت کر رہے ہیں یہ لے لیں، اس سے ہم اپنی سلطنت بنائیں گے، اس سے سلطنت کو وسیع بنائیں گے، مسلمانوں کو ترقی دیں گے۔ مگر سلطان تو پھر سلطان ہی ہوتے ہیں۔ سلطان نے سبھی کی بات سنی واضح طور پہ اور پھر مسکرایا اور کھڑا ہوا اور اس بت کے سامنے کھڑا تھا جو ہندو عقیدت کا مرکز تھا۔ سلطان نے بلا خوف بلا جھجک جذبہ ایمانی میں آ کر اس بت پہ اپنی تلوار سے وار کیا اور اسے ایک ہی وار میں سمیع بوس کر دیا۔ اسے گرتے ہی تاریخ میں مورخین نے لکھتا ہے اس کے اندر خزانے تھے، جواہرات تھے، ہیرے تھے، وہ ان کی آفر کردہ چیزوں سے 100 گنا زیادہ تھے جسے سلطان نے منع کر دیا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے حق پہ لڑنے والوں کو نہ مراد پوری کرتا ہے۔ اس لیے یہ حادثہ سنتے ہی پورے ہندوستان میں شور مچ گیا کہ محمود غزنوی نے توڑ دیا بت۔ اس سے سلطان نہ صرف ایک عقیدے کو توڑا کہ یہ بت جو انسان خود اپنے ہاتھ میں تراشتا ہے پتھر کا، وہ اس سے اپنی حفاظت نہ کر سکا، وہ اپنے پیروکاروں کی کیا حفاظت کرے گا؟ حفاظت کرنے والا صرف میرے رب کی ہے۔ بہت سے لوگ روئے چلائے مگر سلطان بے فکر رہا۔ سلطان فتح کر کے واپس چلا گیا اور اپنے عقیدے کی پیروی کی۔ کچھ ہندو مورخین لکھتے ہیں اسے سلطان کو لٹیرا کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن جو لٹیرا کہتے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ یہ انسان جو مسلمان فتح کر کے مال حاصل کرتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے جب بت کو توڑا تھا تو اس نے اعلان کیا تھا، میں ہوں سبکتگین کا بیٹا سلطان محمود غزنوی، جس کو بت فروش نہیں بت شکن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس دعوے کو اس کے علاوہ تاریخ میں کسی اور نے نہیں کیا کہ سلطان محمود غزنوی بت شکن، یہ وہ واحد آدمی ہے جس نے بت شکن ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ واپس چلا گیا، سب کچھ ہوا۔ جب اس کے مرنے کے 1000 سال بعد، اس کے مرنے کے 1000 سال بعد 1974 میں جب افغانستان پہ زہر شاہ کی حکومت تھی تو افغانستان میں ایک زلزلہ آیا
جس میں سلطان کی قبر کھل گئی۔ منتظمین نے اس کی قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے قبر کو کھول ڈالا۔ قبر کھلتے ہی ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ ایک شخص جسے 1000 سال پہلے دفنایا گیا، اس کا چہرہ ویسے نورانی، درمیان سے کفن کھلا ہوا، ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا، بندے کے کفن کو ذرا برابر میلا نہ تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی کہ بندہ مرنے والا 1000 سال بعد بھائی کیسے اس طرح سے زندہ رہ سکتا ہے، اپنے لفظوں میں حقیقت میں کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اس کے کفن اس کا بالکل میلا نہیں تھا، جسم اس کا نرم و ملائم تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جو اس کے حق میں جہاد کرتے ہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اس کے مرنے کے 1000 سال پہلے بھی قبر کی مٹی اسے نہ کھا سکی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بندہ اپنے ضمیر کو حق اور سچ کی خاطر نہ بیچے، حق کے خلاف نہ بیچے، حق اور سچ پہ قائم رہ کے ترقی کرے۔ اسے ایک شعر یاد ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، سمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔